اچھا طلبہ و طالبات، اس دن میں نے آپ کو جو ہے پچھلے لیکچر کے اندر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رجب علی بیگ سرور نے جو اپنا افسانہ عجائب لکھا ہے وہ بہت پسند کیا گیا، اور وہ خاص طور پہ لکھنؤ کے حالات میں۔ لکھنؤ کے حالات اس وقت ایسے تھے کہ ظاہر ہے کہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے لوگ تھے، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ کہانیاں سننا پسند کرتے تھے، شہزادوں شہزادیوں کی، پریوں کی، دیووں کی، اس طرح کی کہانیاں سنتے تھے، جادو کی۔ تو یہ کہانی کا جو آغاز ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں ایک شہزادہ اور ایک وزیر زادہ ہے۔ جان عالم جو ہے وہ شہزادہ ہے بنیادی طور پر، اور اس کا وزیر جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ حسد رکھتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے جو ہے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لے۔ ایک بار اسے یہ موقع مل جاتا ہے، اور اسے کیونکہ جو ہے وہ کچھ جادوئی طاقتوں پر عبور حاصل ہوتا ہے، تو وہ جادو کے زور پر شہزادے کے قالب میں اپنی روح کو لے آتا ہے۔ اب قالب جو ہے ایک نیا لفظ ہے آپ کے لیے، شہزادے کے روپ میں یا شہزادے کے جسم میں وہ اپنی روح لے آتا ہے، اور جو شہزادہ ہوتا ہے اس کی روح ایک بندر میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح سے ہمارا جو عنوان ہے بندر کی تقریر دل خراش، تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ بندر عام طور پہ بندر بولتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو بندر تھا وہ بولے گا بھی، اور صرف بولے گا نہیں بلکہ تقریر بھی کرے گا۔ تو یہ کس طرح سے آغاز ہوتا ہے، اور پھر یہ کس طرح اپنے سفر کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی یہ کوشش بھی تھی وزیر زادے کی کہ شہزادے کو صرف بندر نہ بنایا جائے، بلکہ اس بندر کو جو ہے وہ بعد میں مار بھی دیا جائے، اور مارنے کے بعد جلا دیا جائے، تاکہ کسی بھی صورت جو ہے وہ کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کی روح واپس آ سکے۔ تو اب ہم اپنے کہانی کا آغاز کرتے ہیں، اور کہانی کا آغاز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کتابیں آپ کے پاس ہوں، اور آپ ان کے اندر جو ہے مشکل الفاظ کو دیکھ سکیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں اس کے اندر صرف کہانی کا خلاصہ نہیں آتا۔ سب سے پہلا سوال ہمارا اقتباس کی تشریح آتا ہے، تو اقتباس کی تشریح جبھی آپ کر سکیں گے کیونکہ اس میں بہت سارے جو ہیں وہ فارسی کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آدمیوں کو بندر کی تقریر دل کراش پر اثر سے عبرت حاصل تھی۔ اب عبرت کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے، یہ عبرت کہتے ہیں نصیحت کو، جو وہاں لوگ تھے، جو وہاں آدمی تھے، انہوں نے جو بندر کی تقریر جب سنی تو ان کو اس سے جو ہے بہت زیادہ عبرت حاصل ہوئی۔ کبھی نصیحت و پندہ گاہ، نصیحت بھی ہم نصیحت کو کہتے ہیں، اور پندہ کہتے ہیں، یہاں پہ میں نے آپ کو لکھ بھی دیا ہے، نصیحت کو کہتے ہیں۔ گاہ کا مطلب ہوتا ہے جگہ، جو جگہ ہے وہ نصیحت کی جگہ ہے۔ رنگین دلچسپ، اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ رنگین بھی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ دلچسپ بھی ہیں، اس کے علاوہ درد مند ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ تکلیف دہ ہیں، جو وہ تقریر کر رہا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ تکلیف دہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی سخنانے وحشت افزا۔ اب دیکھیں نیا لفظ ہے آپ کے لیے، سخنانے وحشت افزا کا مطلب ہوتا ہے پریشان کن باتیں، کچھ باتیں اس میں ایسی بھی تھیں جو کہ پریشانی کا یا تکلیف کا باعث تھیں۔ اہل دل طبیعت کے گداز سے روتے ساتھ آتے تھے۔ اہل دل کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو دل سب کے پاس ہے، لیکن ہم اہل دل انہیں کہتے ہیں جو درد رکھتے ہیں، جو دوسروں کو سمجھتے ہیں، جو اہل دل تھے، جو سنتے تھے، وہ ساتھ ساتھ جب اس نے تقریر شروع کی تو اس کی تقریر سننے کے لیے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو لیے۔ ہر فقرہ پر درد پر ضبط نہ ہو سکتا تھا، اس کا جو ہر فقرہ تھا، ہر جملہ تھا بندر کا، اس کے اندر ایک درد تھا، اور اتنا درد تھا کہ اس درد کو ضبط نہیں کیا جا سکتا تھا، برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خلق خدا جنازے کی طرح ہاتھی کے ہمراہ تھی، وہ جو بندر تھا جہاں پر اس کا ایک لشکر کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ وہ جا رہا تھا، وہ ہاتھی پہ سوار تھا۔ پرانے زمانے کی اگر ہم سواریوں کی بات کریں تو اس وقت کوئی موٹر گاڑیاں یا ٹرک تو چلتے نہیں تھے، اس دور کے اندر ہاتھی، اونٹ یا گھوڑے ہی سواریاں ہوتے تھے، تو ظاہر شاہی سواری ہے ہاتھی، تو ہاتھی کے اوپر جو ہے یہ بندر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بندر کی مثال انہوں نے جنازہ گاہ سے دی ہے، جیسے جنازہ جاتا ہے اس کی طرف، اپنی قبر کی طرف، اس طرح سے ایسا لگ رہا تھا جنازہ جو ہے وہ قبر کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے علاوہ ایک عالم کے لب پر نالے تھے۔ عالم کہتے ہیں ہم دنیا پر، اور لب پر نالے کا مطلب، نالے سے مراد آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ آنسو کو کہتے ہیں، ہر ایک کے ہونٹوں پر یا آنکھوں کے اندر جو تھے آنسو تھے، تکلیف تھی ان کو۔ اس کے بعد اسی سامان سے ملکہ کے جھروکے کے تلے پہنچے۔
جھروکے سے مراد کھڑکی، یعنی اسی جو ان کا جس طرح سے وہ جا رہے تھے اسی تکلیف کے ساتھ روتے ہوئے وہ ملکہ، یعنی اب اس سے پتہ چلے گا کہ کون ملکہ ہے اور کیا ہے، ملکہ کے جھروکے کے پاس پہنچے۔ وہ منظر تمام شب نالا بر لب، یعنی وہ جو منظر تھا وہ تمام کا تمام جو تھا وہ یعنی نالہ شب تھا، نالہ لب تھا۔ نالہ لب کا مطلب ہوتا ہے ہونٹوں پہ غم، یعنی وہ منظر جو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ سب جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور سب کے ہونٹوں پر جو ہے اس چیز کا غم ہے۔ فغاں اور آہ تھی، فغاں اور آہ کا مطلب ہے آہوزاری کرنا، رونا، بہت زیادہ تکلیف سے آنسو بہانا۔ تمام جو لوگ تھے وہ تمام کے تمام ان کے ہونٹوں پر، ان کے آنکھوں کے اندر جو تھے آنسو تھے اور ان کے یعنی ہونٹوں پر درد تھا۔ اسی سامان سے ملکہ کے جھروکے کے پاس پہنچے، ایک دم ٹھہر جا، میں بھی اس اسیر پنجہ تقدیر کی تقریر سننے کی مشتاق ہوں۔ یعنی ملکہ نے جب یہ ملکہ کے یعنی کھڑکی کے پاس پہنچے تو اس نے ان کو کچھ دیر کے لیے کہا ٹھہر جاؤ اور میں تمہاری تقدیر، اسیر پنجہ تقدیر کہتے ہیں قسمت کا جال، یعنی جو قسمت کے جال میں پھنسا ہوا ہے میں اس کی تقریر سننے کی مشتاق ہوں، شوق رکھنے والی ہوں، یعنی میں بھی تقریر سننے والی ہوں، میں بھی شوق رکھتی ہوں کہ تم کیا تقریر کرو گے۔ سوداگر نے ہاتھی روکا، یعنی جو سوداگر تھا جس کا وہ ہاتھی تھا، سوداگر آپ کو پتہ ہے جو آج کل ہم جسے بزنس مین کہتے ہیں، تاجر کہتے ہیں، اس طرح اس کو سوداگر کہا جاتا تھا، اس نے اپنا ہاتھی روکا۔ ملکہ نے کہا اے مقرر بے زبان، وطن آوارہ غم، یعنی جو ظاہر ہے کہ وہ ویسے تو وہ بے زبان ہیں، عام طور پر جانور جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، ہم انہیں بے زبان ہی کہتے ہیں، تو اس نے مخاطب ہو کے کہا کہ اے مقرر، مقرر کا مطلب ہے تقریر کرنے والا، کہنے والا، گفتگو کرنے والا، بے زبان وطن آوارہ، یعنی تیرا جو وطن ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ آوارہ کا مطلب کیا ہے؟ جس کا کوئی گھر نہیں ہے، کس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی خاص رہنے کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کم کردہ خانمہ، یعنی تیرا جو گھر ہے وہ تجھ سے گم ہو چکا ہے۔ اگرچہ اب ہم کس لائق ہیں، یعنی ہم ویسے تو کسی لائق نہیں ہیں، ہم کسی قابل نہیں ہیں، مگر تیری داستان ظلم و جور کے شائق ہیں، یعنی تجھ پر جو ظلم اور ستم ٹوٹا ہے، جور بھی ہم ظلم کو یا زیادتی کو کہتے ہیں، اسے سننے کے شائق ہیں، یعنی شوقین ہے یا آرزو مند ہے۔ پھر پہلے تو خوب رویا، اب بندر نے آواز پہچانی۔ اب یہ جو آواز ملکہ نے نکالی، ملکہ نے کہا کہ ہم تیری تقریر سننا چاہتے ہیں، تو بندر جو تھا، جو کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ وہ بندر نہیں ہے بلکہ وہ شہزادہ ہے، شہزادی کی روح بندر کے اندر جو ہے وہ یعنی ڈھال دی گئی ہے، وہ ملکہ کی آواز کو پہچان گیا اور سب سے پہلے اس نے کیا کیا؟ پہلے تو وہ خوب رویا، اس کے بعد اس نے ایک شعر پڑھا اور یہ شعر تھا شیخ سعدی کا، جو کہ یہاں فارسی زبان میں لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ یہاں موجود ہے کہ ہر کوئی غیر کے ہاتھوں سے تنگ ہے تو اس سے فریاد کرتا ہے، یعنی ہر کوئی جو ہے وہ دوسروں سے تنگ ہوتا ہے تو ان سے فریاد کرتا ہے کہ بھئی ہمیں پریشان نہ کر، مگر سعدی اپنے آپ سے ہی فریاد کرتا ہے۔ لیکن سعدی کہتے ہیں کہ میں تو خود اپنے آپ سے ہی جو ہے پریشان ہوں، میں خود اپنے آپ سے فریاد کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ میر کا ایک شعر پڑھتا ہے، کیونکہ کہیے کوئی نہیں آگا، ایک قیامت بپا ہے یہاں سریرا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پوری ایک قیامت، ایسا لگتا ہے کہ سریرا ہمارے چاروں طرف جو ہے ہمیں ایک قیامت نظر آ رہی ہے، قیامت جیسا ہنگامہ، تکلیف جو ہے ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے۔ کچھ چھپا اب نہیں رہا یہ راز، یعنی کچھ بھی راز جو ہے وہ کوئی اب یہ چھپا ہوا نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے یہ جان چکا ہے، اس لیے جب اگر کوئی کسی چیز کو جان لے تو پھر وہ راز رہتا نہیں ہے جہاں اس سے سب سخن پرداز۔ سخن پرداز کا مطلب ہوتا ہے مقرر کو بھی کہتے ہیں، خوش بیان کو بھی کہتے ہیں اور شاعر کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو شاعر ہے وہ اس سے تمام کا تمام جو ہے وہ آگاہ ہو چکا ہے۔ بس تغافل نہ کر ترحم کر، آگے میر تقی میر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سے لاپرواہی نہ برت، تغافل کہتے ہیں لاپرواہی، یعنی ہم سے لاپرواہی نہ کرو، ہم پر ترحم کرو، یعنی ہم پر رحم کرو، ہم پر مہربانی کرو۔ گوش دل بجانب تکلم کر، گوش کا مطلب ہوتا ہے سننا، گوش ہم فارسی زبان میں سننے کو کہتے ہیں، یعنی ہماری جو فریاد ہے وہ سنو اور ہم سے تکلم کرو، ہم سے گفتگو کرو۔ آخری شعر ہے، قسمت تو دیکھنا کہاں ٹوٹی ہے کمند، یعنی ہماری قسمت تو دیکھو کہ ہماری جو رسی تھی، کمند کہتے ہیں رسی کو، وہ کہاں ٹوٹی۔
2-3 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گئے، یعنی جب پہنچنے میں، اوپر پہنچنے میں یا منزل تک پہنچنے میں صرف 2-3 ہاتھوں کا یا 2-3 قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا تو ہماری رسی ٹوٹ گئی۔ تو اس طرح سے جو بندر ہے اس نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ اب اس کی تقریر کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے لیکچر میں بتائیں گے۔